تفسیر رضوان، خدا کی خدائی پر غور۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کی عدل بدل میں صاحبان عقل کے لیے بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کرنے کے بعد شاید پہلا سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ترتیب و تنظیم کے متعلق سوچنے کا انسان کو کیا فائدہ ہے، جس کی اس قدر زیادہ قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے۔ اس سوال کے جواب میں آیت اللہ مکارم شرازی اپنی کتاب آفریدگار جہان میں دلچسپ نکات بیان کرتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں: ماضی میں ماہرین فلکیات جنہوں نے کائنات کو ایک سیارہ بنام فلک افلاک میں شامل کیا تھا، کیا وہ اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں زیادہ جانتے تھے یا آج کے سائنسدان جو جدید آلات کے ساتھ دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں؟ بطلیموس جو اس بات کا قائل تھا کہ آسمان پر ستارے کیلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، وہ خدا کی عظمت کو بہتر سمجھ سکتا تھا؟ یا نیوٹن جو کہتا ہے کہ سیاروں کا ایک مقررہ مدار ہے اور اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے مدار سے باہر چلا جائے تو کائنات منہدم ہو جائے گی؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص دنیا کو عظیم اور اس کے تناسب سے باقاعدہ اور قطعی سمجھتا ہے، اس سے زیادہ ایمان رکھتا ہے جس نے دنیا کو چھوٹی شکل میں انڈیل دیا اور اس کائنات کو اسی تناسب سے اس ترتیب تک محدود سمجھ لیا ہے۔ لہٰذا اس عالم کے نظام میں سوچ بچار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنے خالق کی عظمت اور قدرت سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم عالم کا مطالعہ انسانوں میں شکر گزاری کے جذبات کو ابھارتا ہے، اور یہیں پر امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کو سننا ہمارے لیے مزید شیرینی کا باعث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عبادت کا مطلب زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ روزہ رکھنا نہیں، بلکہ خلقت خدا میں پائی جانے والی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔